کل قیامت کے دن آج کار میں چلتے ہو، گاڑی میں چلتے ہو، اللہ نے دیا فلائٹ میں آپ کی چلتا ہے، جہاز میں چلتا ہے، کشتی میں چلتا ہے، ناؤ میں چلتا ہے، کل پلسرات پر آپ اس کی سواری پر چڑھ کے آپ پلسرات کا راستہ پار کر کے جنت میں جائیں گے۔ یہ جانور آپ کو جنت میں لے کر جائے گا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، جنت کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائے گا، آپ سوار ہوں گے، دروازہ کھولا جائے گا، آپ جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں لے جانے والا ہے جانور۔ حضور فرماتے ہیں سب سے اچھا پیسہ وہ ہے جو قربانی کے جانور کے لیے خریدا گیا ہو، لیا گیا ہو، جو خرچ کیا گیا، سب سے اچھا پیسہ حضور فرماتے ہیں لہذا خرچ کرو، لو، اس لیے کہ دنیا میں جو نیکی کر کے جائیں گے اسی کی گارنٹی ہے، بعد میں بچے کرے، اولاد کرے، کوئی عزیز و اقارب کرے نہ کرے، کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے۔ رہ کی دنیا کا خرچہ کر کے جاؤ۔ رات کو حضور فرماتے ہیں یہ حدیث، ہم نے جب یہ حدیث پڑھی ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کی پناہ، حضور فرماتے ہیں جس کے اندر قربانی کرنے کی طاقت ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، سرمایہ ہو، دولت ہو اور قربانی نہ کرے، حضور فرماتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ حضور نے منع فرما دیا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسہ ہے پھر بھی قربانی نہیں، جن کے پاس دولت ہے پھر بھی قربانی نہیں، جانور خرید سکتے پھر بھی جانور نہیں خریدتے۔ حضور فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، حضور کی حدیث ہے مسلم شریف کی، ترمذی شریف، حضور فرماتے ہیں وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے پاس دولت تھی، تمہارے پاس سرمایہ تھا، لیکن تم نے لیا نہیں۔ گھر میں دسیوں تولے سونے اور چاندی کی پڑے لیکن نہیں، غریب آدمی خرچ نہیں کرنا چاہتا، بینک بیلنس لاکھوں کا ہے، خرچ کرنا نہیں چاہتا، دکان میں، مکان میں کاروبار اچھا ہوتا لیکن خرچ کرنا اللہ کے راہ میں نہیں چاہتا۔ یاد رکھو ایک چھوٹی سی مثال، بکرے بکری یہ جانور روزانہ نہ جانے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں خرچ کیے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں، پھر بھی اللہ ان کی نسل میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ کے نام پہ خرچ کی جاتی ہے اور اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے، اللہ اس میں بے پناہ برکت دے دیا کرتا ہے۔ آپ بکرا بکری کو دیکھ لیجیے، ان کی بکری سال میں 2 بار بچے دیتی ہے، 5 مہینے یا 6 مہینے اس کا وقت، اس کا ٹائم ہے، یعنی ایک بچہ، 2 بچہ، 3 بچے دیتی ہے، سال میں 2 بار بچے دیتی ہے، پھر بھی آپ دیکھیں گے میدانوں میں تو ریوڑ کے ریوڑ بکریوں کی نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، اللہ کے نام پہ قربان کیا جا رہا ہے، تو اللہ اس کی نسل میں بے پناہ برکت عطا فرما دیا ہے، قیامت تک اس کے نسل میں کوئی کمی نہیں ہوگی، برکت ہی برکت ہوتی رہے گی۔ قربانی کے 3 دنوں میں کتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے جانور ذبح کیا جاتا ہے، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں کی تعداد میں، لیکن کوئی کمی نہیں ہوتی، الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے۔ جو مال اسی طرح جو مال اللہ کے نام پر دیا جاتا ہے اس میں کمی نہیں ہوگی، بینک بیلنس ہے، سونا ہے، چاندی ہے گھر میں، آپ اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کرو، کبھی اس میں کمی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی ہو، سونا ہے گھر میں 7.5 تولہ، چاندی بھی 52 تولہ ہے، جس کی قیمت تقریباً 35,000 یا 40,000، روز سونے چاندی کی قیمتیں گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں، لیکن اس کے پاس پیسہ کیش نقد، اس کے پاس پیسہ نہ ہو، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اب وہ مال کی نصاب ہے، اب قربانی کرے تو کیسے کرے؟ علماء فرماتے ہیں وہ قرض لے کے، پیسہ قرض لے کے 4 لاکھ کی قربانی کرے۔ سونا چاندی ہے، پیسہ کیش آپ کے پاس نقد نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ علماء نے فرمایا مسئلہ ہے آپ قرض لے کے قربانی کریں، یا تو سونا یا چاندی بیچ کے
اس میں سے جتنا ہوتا ہے بیچ کے قربانی کرو، نہیں تو قرض لے کے آپ قربانی ادا کرو، لیکن قربانی آپ پر واجب ہے، چھوٹ نہیں، آپ کو کرنی ہی پڑے گی قربانی، نہیں تو آدمی گنہگار ہو جائے گا۔ واجب ہے مالک نصاب پر قربانی کرنا ہی پڑے گا۔ جس کے پاس 35,000 یا 40,000 آج کے دور میں، آج کے زمانے میں جس کے پاس ہے، اس پر قربانی واجب ہے، وہ مالک نصاب کہلائے گا۔ 3 دنوں میں اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو قربانی کرے گا۔ آج میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کل میرے پاس پیسہ نہیں ہے، عید کی نماز پڑھا میرے پاس پیسہ نہیں تھا، مالک نصاب نہیں تھا، عید کی نماز پڑھنے کے بعد میرے پاس 40,000 آ گئے، اب مالک نصاب ہو گیا، میں بکرا کی قربانی کرنی پڑے گی۔ اچھا پہلے دن میرے پاس پیسہ نہیں تھا، دوسرے دن آ گیا تو مالک نصاب ہو گیا، قربانی کرنی پڑے گی۔ دوسرے دن بھی میرے پاس پیسہ نہیں تھا، مالک نصاب نہیں تھا، تیسرے دن میرے پاس 40,000 35,000 آ گئے، اب مالک نصاب ہو گیا میں بکرا، لیکن تیسرے دن ہمیں قربانی کرنی ہو۔ چھٹکارا نہیں ہے، اسلام نے تمہیں اجازت دی ہے، اگر نہیں ہے تو نہ کرو، لیکن اگر ہے تو کرنی پڑے گی آپ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن سب سے پہلے ہمیں عید کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد قربانی کرنا۔ اگر آپ اپنے نام سے کرنا چاہتے پہلے نماز پڑھ لیں، بعد میں قربانی کریں۔ بغیر عید کی نماز پڑھے ہوئے اگر قربانی کرنی تو قربانی نہیں، وہ گوشت کھانا ہوا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے بکرا ذبح کر لیا اور وہ 6 مہینے کا تھا۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تمہاری قربانی ہو گئی، تمہارے بعد کسی کی 6 مہینے کے بکرے کی قربانی نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا، حضور نے فرمایا چلو تم نے کر لیا، تمہاری قربانی ہو گئی، لیکن تمہارے بعد اور کسی کی قربانی نہ ہوگی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کم سے کم 1 سال کا بکرا یا بکری ہو، دمبا یا دمبی یا پھر بکرا بکری 1 سال کا ہو، لیکن اگر 6 مہینے کا ہے اور دیکھنے میں دور سے 1 سال کا معلوم، اچھا موٹا ہے، فروا ہے، تندرست ہے، تو آپ اس کی قربانی کر سکتے، لیکن اچھا موٹا تازہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں افضل قربانی وہ ہے جو جانور موٹا ہو، دبلا پتلا نہ ہو، وہ جانور موٹا ہو، تازہ۔ حضور فرماتے ہیں سب سے افضل قربانی وہ اچھا جانور ہو، موٹا تازہ ہو، فرما ہو، تندرست ہو، دیکھنے والے ہاں اچھا جانور ہے، دبلا پتلا نہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کو قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ ایک جانور جو کانا ہو، آنکھ کا نابینا، جسے دکھائی نہ دیتا ہو۔ ایک وہ جانور جو بیمار ہو، بیماری کو بیچارہ حضور نے منع فرمایا، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ تیسرا لنگڑا ہو، جو لگڑ کے چلتا ہو، پاؤں ٹوٹ گئے ہو، حضور نے فرمایا اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کانا، بیمار، لنگڑا۔ ایک وہ جانور جو بہت پتلا لاغر ہو، دبلا پتلا ہو، راستہ چل نہیں سکتا، گر پڑتا ہے، بہت دبلا لاغر، حضور فرماتے ہیں 4 جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر لانا ہے تو اچھے جانور کی قربانی کرو، اور 1 سال کا آپ کا وہ جانور ہو، بکرا 1 سال کا ہو، یا تو 6 ہی مہینے کا اگر ہے تو دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہے، یعنی بہت اچھا ہے، تندرست ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور یہ مسئلہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس بات کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں کہ کیا سوچتے ہیں یہ سال میں نے اپنے نام سے قربانی کر لی، اگلے سال میں اپنی بیوی کے نام سے کروں گا، اور تیسرے سال اپنی بیٹی کے نام سے کروں گا، چوتھے سال اپنے بیٹے، اپنے نواسا نواسی کے نام، اسی طرح سلسلہ چلا آتا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ مالک نصاب ہیں، 35 یا 40 ہزار کیش نقد آپ کے پاس روپے ہیں، تو ہر سال اگر آپ کے پاس یہ پیسے رہتے ہیں تو ہر سال آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی اس سال میں نے کر دیا، اپنے نام سے میرے پاس پیسہ تھا، بیوی کے پاس نہیں تھا، میں نے اپنے نام سے قربانی کر دی، اگلے سال پھر بقرعید کا دن آیا اور میرے پاس پھر 35 سے 40 ہزار، اس سے زیادہ اللہ نے دیا، اپنے پاس پیسہ، مالک نصاب تھا، میں صاحب استطاعت تھا، تو میں اب اپنے نام سے کروں گا، بیوی کے نام سے نہیں کروں گا۔ بیوی مالک نصاب نہیں ہے، اگر بیوی مالک نصاب ہے، اس کے نام سے کرنا چاہتے تو دوسرے جانور کی قربانی کے انتظام کرو، ورنہ آپ مالک نصاب ہیں، آپ کے نام سے واجب ہے، اور آپ اپنے نام سے نہ کر کے بیوی کے نام سے کر رہے ہیں تو آدمی گنہگار ہو جائے گا۔
ایسی بہت غلطی لوگ کر دیتے ہیں، معلوم نہیں، مسئلہ معلوم نہیں رہتا، ایسی غلطی کر جاتے ہیں۔ تو اگر آپ مالک نصاب ہیں تو ہر سال اگر مالک نصاب آپ ہیں تو ہر سال اپنے نام سے کریں۔ بیوی اگر مالک نصاب ہے تو اس کے لیے بھی آپ لے کر آئیں، لیکن اگر نہیں ہے اور اپنا چھوڑ کر بیوی کے نام سے، بہو کے نام سے، بیٹا کے نام سے، بیٹی کے نام سے کرے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ آپ کے ذمہ قربانی وہ ہے، یعنی کرنا ہی آپ کو ہے، آپ گنہگار ہو رہے ہیں۔ قربانی تو گھر میں ہو رہی، بیوی کو نفل کا ثواب ملے گا، بیوی پر واجب نہیں ہے۔ جو مالک نصاب نہیں ہوتا ہے اس کے نام سے قربانی کی جاتی ہے تو نفل ہوتی ہے، یعنی اس کو نفل کا ثواب ملے گا۔ آپ واجب ہے، آپ پر تھی، آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ یہ گنہگار ہو جائیں گے۔ لہذا ہر سال اگر آپ مالک نصاب ہیں تو ہر سال آپ کو اپنے نام سے قربانی دینی ہوگی۔ دوسروں کے نام سے اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے جانور کا انتظام کیجیے۔ اب اللہ نے دیا ہے تو کرو، دوسروں کے نام سے بھی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانور آپ نے دمبا ذبح فرمایا اور فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ حضور فرماتے ہیں یہ جانور دمبا آپ نے ذبح فرمایا، اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما، یہ میں اپنی جانب سے کر رہا ہوں، اپنی آل کی جانب سے کر رہا ہوں، اپنی امت کی جانب سے کر رہا ہوں۔ پتہ حضور کا احسان ہم لوگوں پر، حضور نے ہم گنہگاروں کے نام سے بھی قربانی 1450 سال پہلے فرما دیا آپ نے۔ حضرات تو اگر اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو حضور کے نام سے کرو، صحابہ کے نام سے کرو، بزرگان دین کے نام سے کرو، اپنے ماں باپ کے نام سے کرو، مرحومین ماں باپ کے نام سے کرو، یا تو زندہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کے نام سے اللہ نے ان کے نام سے بھی کرو، اپنے نام سے پہلے کرو، ان کے نام سے اگر اللہ نے دیا تو بعد میں کرو، لیکن آپ کے نام سے ہونا یہ ضروری ہے۔ حضرات اس لیے قربانی مالک نصاب پر جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا ہو، اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ حضرات اور ایک مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس پیسہ تھوڑا ہے، 2-4 ہزار 10 ہزار ہے، 2-4 10 ہزار کی چاندی ہے، 10-20 ہزار کا سونا ہے، پورے کو ملائیں گے، اگر پورے کو ملائیں گے تو اتنے میں اگر 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، اس کی قیمت ہو سکتی ہے تو آپ کو قربانی دینا ہوگا، یعنی آپ کو قربانی کرنی پڑے گی، نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے اگر دیا ہے، پروردگار عالم نے آپ کو دیا ہے تو آپ قربانی کیجئے، اپنے نام سے کیجئے، اپنے گھر والوں کے نام سے کیجئے، اپنے ماں باپ کے نام سے کیجئے، بزرگان دین کے نام سے کیجئے، اللہ اولیاء اللہ کے نام سے کیجئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، جن کا بہت بڑا احسان ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بہت بڑا احسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ قربانی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔ حضرات اور